لوگ آنکھیں ڈونیٹ کر رہے ہیں, گردے ڈونیٹ کر رہے ہیں, مجبوری میں بہت سے علماء گنجائش دیتے ہیں. لیکن اب ایسا نہ ہو کہ انسان ایک اسپیئر پارٹ کی دکان بن جائے, جو کہ ہو رہا ہے, یہ چیز پھیل رہی ہے بہت زیادہ, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. ہم منع کرتے ہیں بھائی آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ نہ کریں, اپنی آنکھوں کے ساتھ قبر میں جائیں آپ. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, اچھا جب خود تمہارے لوگوں کو آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر تو جرمنی سے منگوا رہے ہو اور پتہ نہیں کون کون سے کنٹری سے منگوائی جاتی ہیں, وہ لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہو آنکھیں ڈونیٹ مت کرو. بھائی ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے, ان کے مذہب میں جائز ہے. اب ایک آدمی نے کر دی, وہ تو کر دی نا اس نے, تو اب آپ نہیں لگاؤ گے کوئی اور لگا لے گا. ہم نے کب کہا ہے گوروں کو کہ یہ ڈونیٹ کرو؟ بھائی نہیں کرو. ہم نے کب کہا ہے؟ جس طرح سے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے نا, تو یہ انسان اور اسپیئر پارٹ کی شاپ میں کوئی فرق, جیسے بائک میں پرانا مال, پرانے پرزے وہ بیچ دیے, نئے والے لگا لیے. اب میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا, پھر یہ پورا اس کو جب تک تمام پہلوؤں سے بیان نہ کیا جائے نا, تو اس کے پھر بیان کے فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. تو ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں اس پہ کسی اور وقت میں بات کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. تو انسان انسانیت کا درس بھی دیتا ہے. مردے کا جنازہ ہونا چاہیے, اسلام کا حکم ہے. میت بھی اسی طرح قابل احترام جیسے زندہ. آپ اس کے پارٹس بانٹنا شروع کر دیں, جنازہ آ رہا ہے شاپر میں ہے, بھائی جنازہ کس میں آ رہا ہے؟ شاپر میں. یہ کیا ہے بھائی؟ اس کے گردے کہاں ہیں؟ کہ وہ وسیم بھائی کو دے دی ہم نے, ان پہ فٹ آ رہے تھے. اس کے پھیپڑے کہاں گئے؟ ارے بھائی کورونا کی وجہ سے چمونی آپا کے پھیپڑے خراب ہو گئے تھے, وہاں لگا دیے ہم نے. ابھی اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ بھائی وہ صاحب تھے نا, گولی لگنے سے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو وہاں سے ادھر فٹ. بھائی ناک کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ناک کی ہڈی ان کی بڑھی ہوئی تھی, ڈاکٹر نے غلط آپریشن کیا, ناک کے ڈیزائن ہی چینج ہو گیا, تو ان کی ناک پسند آ رہی تھی, ڈیزائن یہاں سے لے لیا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر بولے ایسا نہیں ہوتا, تو میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. مجھے پتہ ہے ناکیں نہیں لگ رہی, لگنے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا. گھٹنا کہاں ہے؟ بھائی ان کے گھٹنے کی بال خراب ہو گئی تھی, تو گھٹنا نکال لیا تھا, وہاں سے بال وہاں فٹ کر دی, اب دوبارہ گھٹنا جڑ نہیں رہا تھا ایلفی سے, تو پھینک دیا. یہ گوشت ہے, اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسے موقع پہ امام صاحب کہیں گے, میں اگر ہوا تو میں کہوں گا کہ ایسا کرو, یہ بھی کسی غریب کے کام آ جائے گا, اس کو کھلا. بہت سے غریبوں کو گوشت کھانے کو بولو نہیں ہے, جان بچانے کے لیے کسی غریب کو یہ گوشت کھلاؤ. اس کو کہتے ہیں صحیح طریقے سے انا للہ ہونا کسی کا. ایک تو انا للہ ہوتا ہے, روح جسم سے نکلتی ہے, باڈی رہتی ہے. یہ والا انا للہ, اس کو کہتے ہیں سچی مچی کا انا للہ ہو گیا, بندہ مارکیٹ سے ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہیں فیوچر میں. جتنے پرزے لے کے آئے ہو نا, ان تمام پرزوں سمیت قبر میں جانے کی کوشش کرو. خوش قسمت لوگ ہیں جو پورے پرزوں سمیت قبر میں چلے جائیں, میں کہتا ہوں خوش قسمت. گورکن پہ نظر رکھا کرو, تازہ تازہ مردوں کے پارٹس نکال کے بیچ رہا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ابا کو دفنایا, 3 دن تک قبرستان سے نکل نہیں رہے. میں نے کہا بھائی کیا خود بھی دفن ہونے کا پروگرام ہے؟ بس نکلو یہاں سے. کہہ رہے ہیں بھائی 3 دن تک حفاظت کر رہا ہوں, گورکن پہ اعتماد نہیں ہے, ڈاکٹروں کے رابطے ہوتے ہیں گورکن سے بھی. نکال بھائی. مردہ لاشوں پہ تجربے ہو رہے ہیں, لاوارث, اس پہ بھی ڈاکٹروں سے بڑی بحث ہوتی ہے کہ لاوارث لاشوں کو چیر پھاڑ کر کے میڈیکل سائنس کا علم سیکھنا یہ جائز نہیں ہے. انسانی لاش کی توہین کی اجازت نہیں ہے آپ کو. دیکھو ایک ہے جان بچانے کے لیے کسی کے جسم کو چیر پھاڑنا, وہ جان بچانے کا عمل ہو رہا ہے, اس کے لیے تو جائز ہے. ایک ہے جان بچانا کا طریقہ سیکھنا. کوئی آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے قتل کرنے کے لیے, جان بچانے کے لیے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو مار دیں گولی, جان بچانے کے لیے نا. جان بچانے کی ٹریننگ
سیکھ رہے ہیں, اس کے لیے 8-10 بندے اڑا دیے آپ نے, یہ جائز ہے؟ بولو نا. اب ڈاکٹر یہاں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم ایک انسانی لاش پہ جب تجربے کر کے جان بچانے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ہزاروں کی جان بچا لیتے ہیں. بھائی ابھی بچا نہیں رہے, بچانے کا طریقہ سیکھ رہے ہو. تو جیسے کسی فوجی کو ٹریننگ کے دوران جان بچانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہاں بھی وہ یہ تعویل پیش کر سکتا ہے ہم سچی مچی کی لڑ رہے ہیں تاکہ 8-10 بندے مر جائیں, مریں گے تو ہمیں طریقہ آئے گا میدان جنگ میں پھر اپنے ہزاروں ساتھیوں کو ہم بچا لیں گے. بھائی یہ دلیل دنیا میں کہیں بھی کوئی لاجک نہیں, شریعت تو مانتی نہیں اس دلیل کو. اس کی مثال اور میں شریعت سے دیتا ہوں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب بھوک سے مر رہے ہو, کھانے کو کچھ بھی نہ ہو, تو سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے, بچ جائے. لیکن آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا یار میں جانے والا ہوں جنگل کی طرف, ہو سکتا ہے وہاں بھوک لگے اور کچھ کھانے کو نہ ہو, اور پھر اگر خدا نخواستہ سور ہی ملا, کچھ نہ ملا, تو مجھے تو سور کھانے کی الحمدللہ عادت نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا تو پہلے میں تھوڑی یہاں پریکٹس کر لوں, تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی بناؤں, تاکہ اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو میں کھا سکوں. یہ جائز ہوگا؟ اور بھائی جب ضرورت پیش آئے گی مرنے لگو گے تو ہے, مرنے سے بچاؤ کے لیے پہلے سے ٹریننگ کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جنگل میں جا رہے ہو, کھانے کو کچھ نہیں اور آپ کو پتہ ہے آگے مر جاؤں گا, تو پھر گوشت آپ محفوظ رکھ سکتے ہو کہ آگے مجھے پتہ ہے مرنے لگوں گا. کھانا پھر بھی اس وقت جائز ہوگا جب مرنے لگو گے, اور اتنا جائز ہوگا جس سے کمر سیدھی ہو جائے. کوفتے کباب بنا کے کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں بیابان میں پڑے ہوئے ہو, مرنے لگے, اور جناب یہ آج کل کے پروفیسر جو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, سب کی بات نہیں کر رہا, جو لبرل قسم کے, وہ اسی طرح دلائل کے تانے بانے ملا کے ہر حرام کو انہوں نے حلال کر دیا ہے. کیا ایکچولی ضرورت کے وقت اور بھائی ضرورت کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ضرورت وہ ہے جس کو شریعت ضرورت مانتی ہے. ہر چیز کو حلال کر دیا ان لوگوں نے. ایک ڈاکٹر مجھ سے الجھ پڑے, کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں. میں نے کہا دیکھو آپ اپنے ابا کو رکھو, جب ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے نا, تو آپ ان کو ضیاء الدین عباسی لے جاؤ, میڈیکل کالجز میں لے جاؤ کہ بھائی ان پہ چیر پھاڑ کرو اور ان سے میڈیکل سائنس سیکھو. والدہ کو لے کر جاؤ اپنی. تو اس سے ہونے لگے میں اپنی باپ اپنے ماں کو کیوں کہہ رہے ہیں, تو لاوارث لاشوں پہ ہوتا ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ. کہہ رہی ہیں ان لاشوں پہ ہوتا ہے جن کا نہ کوئی باپ, نہ کوئی ماں, نہ کوئی اولاد. دلیل سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی لاش لاوارث بولو نہیں ہے. جس کا کوئی وارث نہیں ہے, مسلمان اس کے وارث ہیں. لاش ملی, نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, بھائی سبھی اس کے باپ ہیں, ساری عورتیں اس کی مائیں ہیں, ساری جوان عورتیں اس کی بہنیں ہیں, ساری چھوٹی بچیاں اس کی بیٹیاں ہیں. سب پر لازم ہے کہ اس کو عزت اکرام احترام کے ساتھ غسل کفن دے کے رخصت کرے قبرستان کی طرف. یہ تو اس کے لاوارث ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو آپ. تو رکھو نا, اپنے باپ کو کیوں نہیں رکھتے, اپنی ماں کو کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھو گورے کے کوئی اصول نہیں ہے, اس کو تو ترقی ہی سب کچھ ہے نا, کہ میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے. اس کا تو کیا یار, وہ تو مائیکل جیکسن کا قیمہ بنا دیا تھا انہوں نے. مائیکل جیکسن کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کیوں ہو گیا, پوسٹ مارٹم کر کے چانپیں وہاں ساری مغز تو نکال دیا تھا. تو میں نے تصویر میں دیکھا تھا, بھیجا رکھا ہوا مائیکل جیکسن, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو ان کے ہاں تو انسان کا کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, مذہب نہیں ہے. تو مذہب نے جو میت کے بارے میں گائیڈنس دی ہے ہمیں وہ نہیں ہے, تو وہ کریں گے, ان کو کرنے دو بھائی. ہماری ایک باؤنڈری ہے, ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے. تو اگر آپ نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے, پلاسٹک کے بھی پتلے بنائے جا سکتے ہیں, وہ پورے انسانوں جیسے بن جاتے ہیں. جانوروں پہ تجربے کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے پورا کوئی جانور انسان جیسا نہیں ہے, لیکن جانوروں کے سسٹم میں بہت سارے جانور ایسے جس کا یہ والا سسٹم انسان سے ملتا ہے, جس کا وہ والا سسٹم دوسرے جانور کا دوسرا سسٹم. جیسے نظام ہاضمہ مینڈک کا کہا جاتا ہے کہ پورا انسان جیسا ہے, تو نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے مینڈک پہ تجربہ کرو بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے کس پہ تجربہ کرو؟ مینڈک پہ. تو یہ ہو سکتا ہے.